بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلا مہینہ جو رجب کا گزرا ہے، اسی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کیا کر دیتے تھے اور اپنی ذہن سازی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ میرے دوستو، اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، خاص طور سے 15 شعبان کو ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں، اس میں بڑی طویل بحث علماء کے درمیان موجود ہے۔ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمیں آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر خاص طور سے 15 شعبان کو کون سے اعمال کیے کون سے اعمال نہیں کیے۔ جو اعمال آپ نے کیے ہمیں وہی اعمال کرنے ہیں، اور جو اعمال آپ نے نہیں کیے ہمیں ان اعمال کو ترک کر دینا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے اندر آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، خاص طور سے 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کی مشق ہو جائے۔ اگر پورے مہینے روزے رکھنے کی یا اکثر مہینے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے تو کم از کم 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور سب کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک دوسرا شاہن۔ مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اور اللہ کے نزدیک یہ گناہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس کو کبھی پسند نہیں فرماتے اور نہ باری تعالیٰ مشرک کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور دوسرا ہے شاہن۔ شاہن کے معنی آتے ہیں کینہ رکھنے والا۔ ایک ہوتا ہے بغض، بغض کے معنی ہے کسی سے دشمنی رکھنا، اور کینہ کے معنی ہے کہ دشمنی کے ساتھ ساتھ اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھنا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، اے بیٹے اپنے دل کو صاف رکھا کر۔ آج مسلمان آپس میں بھائی بھائی بننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، ہم خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، بھائی بھائی بن جائیے اور اس دن سے ڈریے جس دن حقوق العباد کی عدالت میں سختی کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں احساس ہوگا کہ جب آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، جب انسان سوچے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے دل کو صاف رکھتا، میں اپنے کسی بھائی کو اپنی زبان سے برا نہ کہتا، میں کبھی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچاتا، میں کبھی اپنے بھائی کے اوپر الزام تراشی نہ کرتا، میں کبھی اپنے بھائی کے اوپر تہمت اور بہتان نہ لگاتا، میں کبھی اپنے بھائی کی غیبت اور چغل خوری نہ کرتا۔ میرے دوست، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور رو رو کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور شریعت کا پابند بننا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، خاص طور سے 15 شعبان کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، جو ہمارے ہندوستان میں کل بروز سنیچر ہفتے کے روز پڑ رہا ہے۔ اور وہ اعمال جو نہیں کرنے ہیں،
دیکھیے بے شمار بدعات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ہم عشاء کے بعد پوری ٹولی کی ٹولی بنا کر کے چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، چائے بناتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک مسجد میں جا کر کے نفل پڑھتے ہیں، پھر دوسری مسجد میں جاتے ہیں۔ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچیے۔ نفل نماز، نفل عبادت گھر میں پڑھنی چاہیے۔ خوب اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیے، روئیے، پوری رات جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس طاقت کے مطابق آپ اپنے گھر میں منفرد طریقے پر تنہا عبادت کریے، رو رو کر کے اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیے۔ اپنے لیے بھی دعا کریے، امت کے لیے بھی دعا کریے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریے، اور پھر سحری کھا کر کے روزہ رکھیے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ٹولی کی ٹولی قبرستان جاتی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں، اس میں بھی بڑی بحث ہے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو تنہا جا کر کے قبرستان جا کر کے ایصال ثواب کرائیے، اور اس دن جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کا دل کرے اپنے مرحوم کے لیے قبرستان پہنچ کر کے ایصال ثواب کر دینا چاہیے۔ خاص اسی دن اہتمام کرنا، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور ایک چیز جو آج معاشرے میں رائج ہو چکی ہے کہ ہم 15 شعبان کو میٹھی چیز بناتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، اور اسی طرح پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ بے شمار بدعات اس دن پیدا ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، ان چیزوں سے بچیے، صحیح طریقے سے شریعت کا پابند بنیے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ پہلی چیز تو ہم شریعت کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر شریعت کے قریب آتے ہیں تو غلط طریقے پر آتے ہیں۔ اس لیے شریعت کو پڑھیے، شریعت کے ماننے والوں کو، جو شریعت کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کے شریعت کو سیکھیے۔ حالات بڑے نازک ہیں میرے دوستو، بہت حالات نازک ہیں، سر کے اوپر پانی اتر چکا ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ شریعت کا پابند بن جائیے۔ اللہ ہمارا ہم سے روٹھ چکا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیجئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، باری تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔